غمگین ہوئے، پریشان نہیں، غمگین. کیونکہ پریشانی میں اور غم میں فرق ہے. پریشانی اپنے لیے ہوتی ہے اور غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے. آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق غمگین ہوئے. اب بظاہر کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس سے کافروں کو روکا جا سکے. آپ کے چہرے بات پر کے غم کے اثرات کو دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس وقت اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ابو بکر کو فکری تربیت کی حاجت ہے، اس کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. پریشان ہو کر سرکار کی بات میں کہنے لگے حضور دشمن تو سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور اگر یہ تھوڑا سا بھی جھک کر اپنے پیروں کی جانب دیکھیں گے تو حضور یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. آقا پرسکون کے روح نہیں تھے اور سرکار نے جناب ابو بکر کی گویا فکری تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحزن، ابو بکر غمگین نہ ہو. حضور غمگین کیوں نہ ہو، ہمیں پکڑنے والے ہمارے سرانے کھڑے ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچا دیں گے. سرکار نے ایک جملہ کہا اور سارے فکر کو پریشانی کو بولا سرکار صدیق کے ذہن سے نکال کے باہر خارج کر دیا. آپ نے فرمایا فکر نہ کریں ان اللہ معنا، یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے، فقط ہمارے ساتھ. بس یہ سرکار کی تربیت کا، حضور کے اعتقاد کا ایک جملہ تھا جس نے سرکار ابو بکر کے ذہن سے سارے غم کو دور کر. ہم دیکھیں نا دو طبقات ہمارے بن گئے اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق بھی فرمائیں گے جب سے جماعت صوفیاء میں ان ملنگوں نے قدم رکھا ہے اور ہر شے کو ایسے کھول کے رکھ دیا ہے کہ جو آپ کا دل چاہے آپ کرتے رہیں، اللہ نے بخش تو دینا ہی ہے. دو انتہائیں لوگوں کے ذہن بھی دو طرح کے ہو گئے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور اپنے عمل پر توجہ نہیں ہے، اپنے عمل پر دھیان نہیں ہے، اور سارے کا سارا گندگی اور غلاظت کے باوجود یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے تو بخش ہی دینا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں نے میڈیا پر آ کر کہنا شروع کر دیا کہ صاحب جو جس کو بھی پکارتا ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں رب کو پکار رہا ہوگا، جو جس کے سامنے جھکتا ہے اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں توحید ضرور موجود ہوگی. اس قدر لوگوں کو کھلی چھوٹی دے دی کہ جو رام کو پکارتا ہے وہ بھی رحمان کو ہی پکارتا ہے، جو بدھ کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں خدا کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے. تو آپ چھوڑ دیں، بیڑا غرق کر دیا لوگوں کے نظریات. اگر اس کا معنی یہ ہے کہ جو جس کو پکارتا ہے وہ رب کو ہی پکارتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے پیغمبروں نے جو بتوں کے خلاف جہاد کیا ہے پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک طبقہ تو یہ ہے جس کو کھلی چھوٹی مل گئی، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا اور سارا کا سارا تقیہ اور بھروسہ سبب پہ کر کے بیٹھ. دعا کچھ نہیں ہوتی، رحمت کچھ نہیں ہوتی، فضل کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان یہ ہوا آج اگر ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی کوئی بات سنائی جاتی ہے یا سرکار دو عالم علیہ السلام کا کوئی معجزہ یا کسی فقیر کی کوئی کرامت بتائی جاتی ہے، کیونکہ مسبب الاسباب سے دور ہے، صرف اسباب پر بھروسہ کرنے والے ان کی عقل، ان کی ذہن، ان کی سوچ اس کرامت کو، اس اللہ کے فضل کے واقعے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے. اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یہ دو انتہائی بن کسی کرونا میں دیکھ لیا وبا کے دنوں میں لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل ہی ڈرا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ طرز عمل بھی اچھا نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو اتنا ڈر گیا کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے، یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. طرز عمل وہ اچھا ہے جو ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے کہ احتیاط بھی کرو اور احتیاط کے بعد پھر بھروسہ اپنے مولا پہ کرو. لیکن ہے تو اپنے ذہن کی بات. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ نے بس 1 مہینہ ہی ہے آپ کے پاس،
بیماری اتنی شدید ہے 1 مہینے میں آپ کی موت ہو سکتی ہے. وہ ذہن کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ مہینہ دور ہوتا ہے، وہ ہفتے میں ہی اپنا رفت سفر باندھ لیتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بس 1 مہینہ ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے عمل سے ڈاکٹر صاحب بتایا ہے، اپنے علم سے بتایا ہے کہ 1 مہینہ ہے، مگر ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے. اچھا یہ سوچ ہے، یہ فکر. سرکار دو عالم علیہ السلام نے لوگوں کی فکری طبیعت فرما لوگوں کے ذہن کو پختہ کیا. ایک حدیث پاک مجموع الزوائد کی سرکار علی مرتضیٰ سے مروی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تو بڑا خوبصورت طرز عمل ہے. دیکھیں سرکار نے پچھلے نبیوں کے متعلق نہ صرف ان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، بلکہ پچھلے پیغمبروں کے متعلق لوگوں کے جو نظریات تھے گندگی والے ان کو بھی سرکار نے بدلا ہے. جیسے عیسائی سرکار عیسیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے، یہودی سرکار عزیر کے متعلق عقیدہ رکھتے تھے یہ اللہ کے بیٹے. حضور علیہ السلام نے میانہ روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے اعتقاد کو بھی بدلا، توحید کو بھی بچایا اور پچھلے نبیوں کے فضائل کو اور عظمتوں کو بھی بیان فرمایا. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے حضور کی مجلس لگی تھی اور ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، دیہاتی آ گیا حضور کی خدمت میں. سادہ تھا مگر تھا حضور کا صحابی. اس نے آ کر سرکار سے کسی چیز کا سوال، آقا خاموش ہو. یہ بھی سرکار کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے. جب ہمارے آقا کسی کو جواب نہ دینا چاہتے تھے تو حضور خاموش ہو جاتے. اور آقا کی خاموشی کو بھی حدیث تقریری کی صورت میں محدثین کرام نے کتابوں میں محفوظ فرما دیا. سرکار کا بولنا تو محفوظ ہے ہی مگر حضور کی خاموشی بھی. اس نے کچھ سوال کیا تو آقا خاموش ہو گئے. کوئی بار بار اصرار کرتا رہا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس میں پیار ہے. حضور نے فرمایا اچھا یاد اب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. آقا نے اتنی کھلی پیشکش فرمائی. سرکار علی مرتضیٰ فرمانے لگے، ہم سوچنے لگے کہ اس کی تو آپ بگڑی بن گئی. سرکار نے پیشکش کر دی ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو یہ جنت مانگ لے گا حضور سے، اللہ کے فضل کا سوال کر لے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا سادہ تھا، اس نے اس سخی سے مانگا بھی تو کیا مانگا. اس نے کہا حضور میں نے سفر کرنا ہے تو آپ مہربانی یہ کریں کہ مجھے ایک اونٹ عطا فرمائیں. سرکار نے فرمایا اچھا دیا. حضور کے سرکار نے فرمایا اور مانگو کیا مانگتے. سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل خوشی سے مچلنے لگے کہ شاید اب اس پر مہربانی ہونے والی ہے، اس کو اب شاید عقل آ جائے. سرکار سے کسی شے کا فضل کا سوال کر لیا. اس نے کہا حضور اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں مجھے اونٹ پر رکھنے کے لیے ایک کجاوا بھی دے دو. آگے نے فرمایا اچھا دے دیا. فرماتے ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ سرکار کی اتنی کھلی پیشکش کے جواب میں یہ سرکار سے مانگ کیا رہا. آقا نے تیسری بار پھر سوال کیا. سرکار نے فرمایا اور مانگو کیا مانگتے. جناب علی فرماتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ اب تو اس کو گورنمنٹ چانس ملا ہے، اب یہ مانگے گا سرکار سے اللہ کی جنت کا اس کے فضل کا سوال کرے. مگر وہ بڑا ہی سادہ تھا. اس نے کہا حضور اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا ہے، ایسا کریں مجھے تھوڑے سے پیسے بھی دیں. اب جب سرکار نے اس کی طبیعت کے حیث کو محسوس کیا کہ امام الرسل کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی یا اونٹ مانگتا ہے یا کجاوا مانگتا ہے یا پیسے مانگتا ہے. ہمارا ویسے حال یہی ہے، ہم اگر کامل شیخ کی بارگاہ میں بھی جائیں نا تو ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ دکان نہیں چلتی تو ہمارا دکان چلوا. دکان ہی چلوانی تھی تو اپنی انجمن تاجران کے صدر سے جا کر آپ مشورہ کر لیں.
وہ کاروبار چلانے کے آپ کو اچھے مشورے دے دیتے. کسی شخص کے حضرت سلطان باہو سے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں, فرمایا بس بڑے ہی ہیں, رب کا طالب کوئی نہیں ہوتا. جو بھی آیا اس نے یہی کہا حضور جانور بیمار ہے دعا کرتے, حضور دکان نہیں چلتی دعا کرتے, پریشان ہو دعا کرتے. فرمایا بس لوگ یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں, اللہ کا طالب سلطان باہو فرماتے ہیں بس بڑے ہی ہیں تعداد میں, رب کا طالب مجھے کوئی نہیں ملا. اس نے آ کر کہا تو حضور بہت بڑی پہلی ہو گئی ہے, مہربانی فرما کر دعا کریں اور مجھے میرے مولا سے تو ملا. سرکار نے چونکہ اور سے ہوا بھی بیٹھے تھے آقا نے محسوس کیا کہ اس شخص کی فکری تربیت کی ضرورت ہے. سرکار نے دل نہیں توڑا. آقا نے فرمایا اچھا یار تجھے اونٹ بھی دے دیا ہے, کجاوا بھی دے دیا ہے, پیسے بھی تجھے دیے, اور حضور نے مسکرا کر فرمایا, سرکار نے فرمایا تو تو بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا نکلا. حدیث پاک کون سی عورت؟ آقا نے صحابہ کو یہ بات سنائی کہ حدیث پاک میں آپ کو پڑھ کے سبحان اللہ. فرمایا تیرا حال تو اس بنی اسرائیل کی بوڑھی سے بھی پتلا نکلا. وہ کیا قصہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی, اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جائیں, مگر تابوت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر اسے بے ایمانوں کے علاقے میں نہ چھوڑو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے افراد کو جمع کیا. یہ حدیث پاک کے مجموع الزوائد جو آقا اپنے صحابہ کو بتائے, اور سرکار موسیٰ نے سوال کیا بھائی تم میں سے کسی کو جناب یوسف کی قبر کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک بوڑھی عورت ہے وہ جانتی ہے کہ قبر یوسف کہاں پر ہے. فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو, وہ پتہ بتا دیں گی, ہم جناب یوسف کے تابوت کو لے کر راتوں رات یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرتے ہیں. آپ اس خاتون کے پاس جب پہنچے, آپ نے پوچھا بیوی آپ کو پتا ہے کہ قبر یوسف کہاں پر ہے؟ اس نے حدیث جانتی ہے. تو فرمایا مجھے پتہ بتا دے اس کا, ہم نے تابوت یوسف کو ساتھ لے کر جانا ہے, ہجرت کے متعلق ہمیں چھٹی مل چکی ہے. اس پوری خاتون نے کہا کہ میں آپ کو قبر یوسف کا پتہ تو بتاتی ہوں مگر مفت نہیں بتاؤں. کلمہ میں نے آپ کا پڑھا, انہوں نے آپ کی امت میں سے, مگر میں آپ کو مفت نہیں بتاؤں. فرمایا اچھا تو کیا چاہیے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا مجھے جنت میں وہ گھر چاہیے جس کے پڑوس میں آپ کا گھر ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے تو چونکہ جنت کو سستا کر دیا بڑا, جو ہماری یہ ہاؤسنگ کالونیاں ہیں ان سے بھی سستا کر دیا. یہ ہماری حاصل پور کی آپ کسی کالونی میں ذرا مجھے کارنر کا 5 مرلے کا پلاٹ لے کر دکھائے, آسانی سے ملتا ہے کہ ہمت کرنی پڑتی ہے؟ بولیں تو صحیح, ہمت کرنی پڑتی ہے. تو جنت کو آپ نے اس سے بھی سستا کر دیا. کیسے میری امید سے ہی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل کا مقام ہے, ہمت تو کرنی پڑے گی, ایسے نہیں. اس نے کہا میں بتاتی ہوں مگر اس شرط پر کہ جنت میں جہاں میرا گھر ہو اس جگہ مجھے گھر ملے جس کے پڑوس میں آپ کا گھر. یہ حضور اس دیہاتی کو سنا رہے ہیں, صحابہ کو. سرکار موسیٰ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بیوی تو صرف جنت کا سوال کر, تو جنت میں گویا سوسائٹی کی وہ مانگتی ہے جو رسولوں کی ہے, اور پھر گھر بھی وہ مانگتی ہے کہ جو رسول کے پڑوس میں ہے. تو فرمایا جنت کا سوال کرو تو میں دعا بھی کر دوں گا, مگر اتنا اونچا درجہ رسولوں اور نبیوں کے. انہوں نے کہا نہیں مجھے وہی چاہیے. میں نے کہا اگر نہیں منظور تو آپ کسی اور سے پوچھ لیں, میں نہیں بتا. ابھی سرکار موسیٰ سوچ ہی رہے تھے کہ سرکار فرماتے ہیں جبریل
اس بیوی کی طرف کو دیکھ کر جبریل نے آگے عرض کیا حضور اللہ فرماتا ہے آپ اس بیوی سے عبادت فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ کی صحابیت کی برکت سے اسے آپ کے پڑوس میں مکان دینا وہ اللہ کی رحمت کی بنا۔ یہ بتا کر تو سرکار نے اپنے اسی جملے کو دہرایا اس بدو کے سامنے۔ سرکار نے فرمایا یار تجھ سے تو وہ گڑیا اچھی نکلی جس نے کم از کم موسیٰ سے اپنی جنت کا سوال تو کر لیا۔ تم بیٹھا کس دربار میں ہے اور مانگتا مجھ سے کیا ہے؟ اونٹ دے دے، کجاوا دے دے، مجھے 4 پیسے دے۔ اور آپ اگر مجھے اجازت دیں نا تو سچی بات یہی ہے، اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں سے کسی شے کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو ہماری ذہن سازی ایسی ہے ہم دنیا کے مال کو آخرت کی نعمت پر ترجیح دیں۔ بولے یا نہ بولے بات سے سب کی بات نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بخاری شریف کے نیچے بات کرتا ہوں۔